ایران کی ایٹمی تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی تیاری مکمل۔ امریکی انٹیلیجنس اداروں نے وارننگ دے دی۔ دنیا بھر میں سونا اور پیٹرول دونوں مہنگے ہو گئے۔ کیا اسرائیل تیسری عالمی جنگ شروع کرا دینے کا خواہش مند ہے؟ کینیڈا، برطانیہ اور فرانس کی وارننگز بیکار گئیں، اسرائیل ٹس سے مس نہ ہوا۔ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم جی جناب، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ تندرست اور خوشحال رکھے۔ ناظرین، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ امریکی انٹیلیجنس اداروں نے CNN کو بتایا ہے کہ اگر ایران نے امریکہ سے معاہدہ کر کے یورینیم کا ذخیرہ تلف نہ کیا تو اسرائیل کی جانب سے ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملوں کا بہت زیادہ امکان ہے۔ ادھر امریکہ ایران مذاکرات کا چوتھا دور عمان میں ہوا، جس میں کوئی ڈیل نہیں ہو پائی، جبکہ مذاکراتی عمل کی انتہائی سست رفتاری پر تبصرہ کرتے ہوئے ایرانی سربراہ آیت اللہ علی خامنہئی نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ امریکہ ایران مذاکراتی عمل کے کامیاب ہونے کا بظاہر کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا۔ ایرانی نیوکلیئر تنصیبات پر ممکنہ اسرائیلی حملے کی خبر سے دنیا بھر میں ایک زلزلے کی سی کیفیت برپا ہو گئی ہے۔ عالمی منڈیوں میں سونے اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سونا تو اس لیے مہنگا ہو رہا ہے کیونکہ سرمایہ کار اس دھات کو محفوظ انویسٹمنٹ خیال کرتے ہیں، جبکہ تیل اس لیے مہنگا ہو رہا ہے کیونکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان لڑائی ہوئی تو بڑا میدان خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان واقع آبنائے ہرمز میں لگے گا، اور آبنائے ہرمز جیسا کہ آپ جانتے ہیں مرکزی عالمی تجارتی روٹس میں شامل ہے، اور دنیا بھر میں گیس اور پیٹرول کی 1/3 سے زیادہ تجارت اسی روٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ آبنائے ہرمز ایرانی کنٹرول میں ہے اور اس مقام کو ایرانی جنگی طاقت بھی سمجھا جاتا ہے۔ atomicarchive.com کے مطابق ایران کی کل 6 ایٹمی تنصیبات ہیں، جن میں بوناب اٹامک ریسرچ سینٹر، رودان نیوکلیئر ریسرچ سینٹر فاسا، شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی تہران، اردکان نیوکلیئر فیول یونٹ، ناٹانز انریچمنٹ پلانٹ، اصفہان نیوکلیئر فیول ریسرچ اینڈ پروڈکشن سینٹر اور بوشہر میں واقع ایک فعال نیوکلیئر پلانٹ شامل ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے تعلقات ویسے تو ایک طویل عرصے سے کشیدہ ہیں، لیکن 7 اکتوبر سن 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے ان دونوں ریاستوں کے معاملات بے پناہ بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں۔ دراصل اسرائیل ایران کو حماس کی پشت پناہی کا مرتکب قرار دیتا ہے، جبکہ ایرانیوں کو بھی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ انہیں کون کیا کہتا ہے اور کون کیا نہیں کہتا۔ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے ارکان باسم نعیم اور اسامہ حمدان نے حال ہی میں ایک ڈائیلاگ فورم میں شرکت کے لیے تہران کا دورہ کیا ہے، اور ایرانی وزیر اعظم مسعود پزشکیان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور دونوں طرف سے مل جل کر صہیونیوں کے خلاف مزاحمتی جدوجہد جاری رکھنے کا عہد کیا گیا ہے۔ دوسری جانب غزہ پر قبضہ کرنے کے جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل جاہلوں کی طرح اندھا، گونگا اور بہرا ہو کر پوری دنیا کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ نہ تو اس نے امریکی صدر ٹرمپ کی غزہ میں جنگ بندی کی خواہش کو کوئی لفٹ کرائی ہے، اور نہ ہی برطانیہ، کینیڈا اور فرانس کی وارننگز کو قابل توجہ سمجھا ہے، اور اسی طرح اسرائیل نے یورپی یونین کے ممالک کو بھی لال جھنڈی دکھا دی ہے کہ غزہ کے معاملے پر ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ سچ پوچھئے تو حالات ایسے ہیں کہ امریکہ، فرانس اور انگلینڈ یقیناً یہی سوچتے ہوں گے کہ جس ملک کو ہم نے مل جل کر بنایا تھا اور ہمیشہ اس کی حفاظت کی تھی، اب وہی ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے اور ہماری تجاویز کو ماننے سے بھی انکاری ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ذرا، ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے دورے میں اسرائیل نہیں گئے، اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑا،
برطانیہ نے اسرائیل کے ساتھ پری ٹریڈ ایگریمنٹ پر بات چیت روک دی ہے۔ اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ فورن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس نے برطانیہ میں اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے سخت سرزنش کی ہے۔ اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے ایک مشترکہ اجلاس میں اسرائیل کے ساتھ اپنے سیاسی اور معاشی تعلقات پر نظر ثانی کا انتباہ جاری کیا جا چکا ہے، لیکن اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسرائیلی صدر نیتن یاہو پر جنگی جرائم کے الزامات ہیں اور ان کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت نے وارنٹ بھی جاری کر رکھا ہے، تاہم اس سے بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور جب ان سے اس بارے میں پوچھا جائے تو بس وہ ان الزامات کو یہود مخالف قرار دے دیتے ہیں۔ اسرائیل کی اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ یائر گولین نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بچوں کو ایک مشغلے کے طور پر قتل کر رہی ہے اور تل ابیب اقوام عالم کے درمیان ایک اچھوت ریاست بننے جا رہا ہے۔ گولین نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت اخلاقیات سے عاری منتقم مزاج لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو ہنگامی صورتحال میں ملک کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جبکہ اسرائیل کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ نیتن یاہو اور ان کے وزراء نے اپنے لوگوں کی تنقید کو بھی کلی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ صورتحالات یہ ہے کہ ساری دنیا اسرائیل سے امن کی بھیک مانگ رہی ہے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کو کم و بیش 3 ماہ سے محصور کر رکھا ہے۔ آج بھی ایک فضائی حملے میں لگ بھگ 100 فلسطینیوں کو شہید کر ڈالا گیا ہے۔ بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اقوام متحدہ کے نمائندہ ٹام فلیچر نے کہا ہے کہ 14,000 نوزائیدہ فلسطینی بچے اگلے 48 گھنٹوں میں موت کے منہ میں جا سکتے ہیں، اور کیوں؟ اس لیے کہ ان کو فارمولا دودھ دستیاب نہیں ہے۔ ٹرک سب باہر غزہ کے رکے ہوئے ہیں، ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی نے کہا ہے کہ اس وقت غزہ میں صرف بم داخل ہو رہے ہیں اور وہاں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں رہی۔ اپنی فیس بک پوسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کو اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک کے سب سے بڑے انسانی بحران کا سامنا ہے۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فضائی، زمینی اور سمندری راستوں سے حالیہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں سینکڑوں شہادتیں ہوئی ہیں اور بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اسرائیلی حکومت گزشتہ 11 ہفتوں سے غزہ میں ہر قسم کی سپلائی کو مکمل طور پر بند کیے ہوئے ہے۔ مارچ کے آغاز میں مصر، قطر اور امریکہ کی نگرانی میں طے پانے والا سیز فائر معاہدہ ناکام ہو گیا تھا۔ تبھی سے اسرائیل نے امدادی سامان کی فراہمی پر سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اس کے نتیجے میں 20 لاکھ سے زائد فلسطینی غیر معمولی انسانی بحران کا شکار ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اس وقت غزہ میں تیل اور گیس نہیں ہے تو چولہا کیسے جلے گا؟ آٹا نہیں ہے تو روٹی کہاں سے پکے گی؟ دودھ نہیں ہے تو بچے کیا پئیں گے؟ ہسپتال تباہ ہو چکے ہیں اور کیمپوں میں ادویات نہیں ہیں۔ زخمی فلسطینی تڑپ تڑپ کر شہید ہو رہے ہیں اور بجلی کی فراہمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اقوام متحدہ کی مرکزی ترجیح اس وقت غزہ میں بیبی فارمولا پہنچانا ہے، کیونکہ اس وقت غزہ میں 14,000 نوزائیدہ بچے بھوکے ہیں، اور اگر ان کا فارمولا دودھ ان تک نہ پہنچا تو اگلے 1 سے 2 روز میں ان سب کی شہادتوں کا خدشہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غزہ کے باہر UN کے سینکڑوں ٹرک امدادی سامان لیے موجود ہیں، لیکن اسرائیل چند ایک کو ہی داخلے کی اجازت دے رہا ہے، اور جو ٹرک غزہ میں داخل ہو بھی رہے ہیں ان پر لدا ہوا سامان بھی ضرورت مندوں میں تقسیم نہیں کیا جا رہا۔ اقوام متحدہ نے واضح کیا ہے کہ بحران شدید ترین ہوتا جا رہا ہے اور غزہ کی صورتحال انتہائی پیچیدہ اور خوفناک ہے۔ جی ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا امریکہ اور یورپی ممالک اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے؟ کیا یہ اسرائیل کے خلاف سب طاقتیں مل کر کوئی ایکشن لینے کی پوزیشن میں بھی ہیں کہ نہیں؟ اور مسلمان ممالک نے غزہ کی ناکہ بندی کو ختم کرانے کے سلسلے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ کیا جو لوگ
مسلمانوں کو درد دیتے ہیں وہی پھر دوا دارو کا بندوبست بھی کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ کیا اسرائیل ایران پر حملہ کر دے گا اور ایران رد عمل میں اسرائیل کے ساتھ کیا کرے گا؟ آج بھی میں حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کہی ہوئی ایک اور نظم سناؤں گا۔ یہ نظم بھی ان کے مجموعہ کلام ضرب کلیم سے لی گئی ہے اور اس نظم کا عنوان ہے روح محمد کے نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نظم میں امت مسلمہ کو لاحق مسائل کے حوالے سے اور غزہ کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی بہت رہنمائی موجود ہے۔ ذرا غور سے سنیے یہ نظم۔ روح محمد کے نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے۔ ہر چند ہے بے قافلہ و راحلہ و زاد، اس کو ہو بیاباں سے ہودی خان کدھر جائے۔ اس راز کو فاش کر ہے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ اپنا خیال رکھیے اور اس نظم کو غور سے پڑھیے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی جانیے اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا گو رہیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔